قصے اور کہانیاں اور واقعات سنانے کے لیے بہت سے مولوی پڑے ہوئے ہیں، کسی کو بھی بلوا لیجئے گا۔ پوری حدیث اور ما سند کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جبیر ابن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث مسلم شریف کی ہے، کھولی اور دیکھ لیجئے۔ وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا۔ کیا سنا؟ یقول، اللہ کے نبی فرما رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، ان لی اسماء، آئے جبیر میرے چند نام ہیں، آئے جبیر میرے کچھ نام ہیں، میرے تھوڑے بہت نام ہیں۔ ان ناموں میں میرا پہلا نام ہے انا محمد، میرا پہلا نام محمد ہے، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے جبیر میرا ایک نام محمد ہے اور میرا دوسرا نام وہ انا احمد، احمد بھی ہے، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ وانا الماحی، اور میرا ایک نام ماہی بھی ہے، ماہی کے معنی مٹانے والا، میں گناہوں کو، میں بری رسم و رواج کو، میں معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگیوں کو مٹانے والا بھی ہوں۔ وَأَنَا الْمَاحِي، میں مٹانے والا ہوں، میرا ایک نام ماہی ہے۔ اور سب سے زیادہ میں کس چیز کو مٹانے آیا ہوں؟ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا کر رکھ دے گا، اللہ میرے ذریعے شرک و بدعت کو، کفر کو، ناستکتا کو، دہریت کو ختم کر کے رکھ دے گا، کفر کا نام و نشان باقی نہ رہے گا مکہ میں۔ میرے یہ تین نام، چوتھا نام ہے میرا وان الحاشر، میں اکٹھا کرنے والا ہوں، یعنی قیامت کے دن سارے لوگ، سارے پیغمبر منع کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے شجر ممنوعہ کھانے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے ایک درخت کا پھل کھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی بتائیں گے، یحییٰ اپنی غلطی بتائیں گے، ابراہیم اپنی غلطی بتائیں گے، زکریا اپنی غلطی بتائیں گے، عیسیٰ اپنی غلطی بتائیں گے، سارے کے سارے لوگ پھر میرے پاس آئیں گے، سب لوگ میرے قدموں کے پاس، میرے پیروں کے پاس جمع ہو جائیں گے، میں ان کی سفارش کروں گا، جتنے سارے لوگ میرے قدموں کے تلے اکٹھے ہوں گے، اس لیے میرا نام حاشر، اکٹھا کرنے والا، یعنی سب کو اپنے پیروں کے پاس، اپنے قدموں کے تلے اکٹھا کرنے والا ہوں میں۔ چار نام، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام اکٹھا کرنے والا بھی ہے۔ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ، لوگ قیامت کے دن میرے قدم کے پاس اکٹھے ہوں گے، سب لوگ میرے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی میری سفارش کر دیجیے۔ اور میرا ایک نام اور ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب ہوں، عاقب بعد میں آنے والا۔ پھر آپ نے عاقب کی تعریف کی، فالعاقب الذی لیس بعدہ نبی، یعنی میں اتنے بعد میں آیا ہوں کہ بعدہ نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فالعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں سب سے لاسٹ میں آیا ہوں، سب سے آخر میں آیا ہوں، اور عاقب اسی کو کہتے ہیں الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو۔ اور اسی کو اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں یوں فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الفضل ما شہدت بہ العادہ، فضیلت اسی کو کہتے ہیں، بڑھوتری اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا اعتراف دشمن بھی کر لے۔ صرف اللہ کے نبی ہی نے نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں،
ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس جو کتابیں، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ انتم میں جو رشی آئے گا وہ آخری نبی ہوگا، جس کو رگ وید کے اندر سمدرا دوت اربن کہا گیا ہے۔ یہ جو گاڑی کھڑی ہے پردھان جی کی، اس میں اٹیچی رکھی ہے میری سوٹ کیس، اور اس سوٹ کیس کے اندر ایک کتاب ہے ہمارے پاس، اگر کسی کو شبہ ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ وہ کتاب ہے ڈاکٹر ایم اے سری واستو کی، ایک ہندو پنڈت کی کتاب ہے، اور اس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب کے آدھار پر، اپنی وید کے آدھار پر محمد رسول اللہ کو سمدرا دودھ اربن کہا ہے، یعنی آخری نبی، ان کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس ہے، میں لے کے آیا ہوں اس کو۔ سمدرا دودھ، سا کے معنی ساتھ، مدرا کے معنی مہر، دودھ کے معنی رسول، عربن معنی عرب کے اندر آنے والا۔ سمدرا دودھ عربن، عرب کی دھرتی میں مہر لگانے والا، مہر کے ساتھ آنے والا۔ مہر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ایک ایپلیکیشن لکھی اور لکھنے کے بعد اپنے سگنیچر کی اور لاسٹ میں مہر لگا دی۔ مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنا لکھنا تھا وہ لکھ دیا۔ مہر لگانے کا مطلب اب کچھ نہیں لکھا جائے گا، میں نے مہر لگا کر لکھنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ مہر لگی یعنی کمپلیٹ، مہر کا معنی کمپلیٹ، لکھنے کا سلسلہ ختم، میں نے مہر لگا دیا یعنی کچھ نہیں، جو کچھ لکھا جا چکا وہ اوپر ہے، مہر لگ گئی، اب کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انا خاتم، میں مہر ہوں، یعنی جتنے نبی آنا تھے وہ آ چکے، اللہ نے میرے ذریعے مہر لگا دی، میں مہر ہوں، یعنی اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ سمدرا دودھ اربن کا یہی مطلب ہے کہ وہ مہر کے ساتھ آئے گا، یعنی آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس نبی کو، وہ نبی مہر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک مہر تھی، ایک مہر تھی جو اس ہڈی، یہ ہڈی ہوتی گردن کے پاس، یہاں ایک مہر شبد تھی، وہ قدرتی طور سے اللہ کے نبی کی وہ مہر تھی دونوں کندھوں کے بیچ میں، جو تلوں کے سموہ کے مانند تھی۔ اور حضرت سلمان فارسی جب ایک جنازے میں جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، تو بار بار اچک کے ایسے دیکھ رہے تھے کہ میں نے اپنی کتاب میں، تورات میں اور زبور میں جو پڑھا ہے کہ وہ مہر والا نبی ہوگا، کہ دیکھیں نبی کی مہر کہاں ہے، جب ہوگی تب ہم یقین لائیں گے اور ایمان لائیں گے۔ تو وہ بار بار اٹھ کے دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنی چادر نیچے کھسکا دی، دونوں کندھوں کے بیچ میں حضرت سلمان فارسی نے محمد لکھا ہوا وہ مہر دیکھ لی جو دونوں کندھوں کے بیچ میں سب تھی، اور حضرت سلمان فارسی چیخ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، زیادہ پیچیدگی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارے بیچارے پتہ نہیں وہ کون سا آدمی ہے، نام سنا ہے اس کا، وہ بونگڑیا انگڑیا کون ہے، وہ قرآن سے 24 آیتیں نکالو، پتہ نہیں یہ لوگ کبھی مان لائیں گے۔ کیا کہتا؟ قرآن سے 24 آیتیں نکالو۔ لیکن مسلمان لوگ کیا جواب دیتے ہیں معلوم ہے؟ جناب پروین توگڑیا صاحب آداب عرض نمسکار، اور جتنا اچھے اچھے القاب سے لکھنا ہو لکھ دو، دامت برکاتہ مدہ ذلہ فلاں فلاں، جو کہنا چاہو کہہ دو، اور اس کے بعد میں لکھ کے دو کہ پروین صاحب آپ کیوں، توگڑیا جی آپ کیوں میری 24 آیتوں کے پیچھے پڑے ہو، 24 آیتیں نکال دو۔ ارے ہم تو آپ کے اتنے فرما بردار ہیں کہ تم 24 آیتوں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے پورے گھر سے پورا قرآن ہی نکال دیا ہے، تم 24 آیتوں کی بات کر رہے ہو۔ پوچھو، آج کھڑا کر دوں میں کسی کو، بتاؤ آج جمعرات کا دن ہے، پچھلی جمعرات سے جمعرات تک کس نے ایک پارے کی تلاوت کی ہے؟ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو شاید شرم کی وجہ سے جھوٹے بھی اپنا ہاتھ اٹھا بیٹھے۔ پوچھو ایک ہفتے میں تم نے کتنا قرآن پڑھا؟ چھوڑو پورا ایک قرآن تو چھوڑو، ایک پارا تو چھوڑو، آدھا نہیں پڑھا ہوگا، پاؤں نہیں پڑھا ہوگا۔ جب ہم نہیں پڑھیں گے تو پورے سال نہیں پڑھیں گے، اور جب پڑھنے پہ آئیں گے تو ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کر ڈالیں گے۔